ختم قرآن مجید اور ایصال ثواب کی اس محفل میں دور و نزدیک سے شریک ہیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس ختم پاک کو قبولیت عطا فرمائے، مرحومہ کو خالق کائنات ماہ ذی الحج کے بابرکت ایام کے طفیل سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور محبت میں قربانی کی عظیم عبادت کے طفیل اللہ مرحومہ کو بغیر حساب کی بخشش عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو بہت عزت دی ہے۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا اعزاز حاصل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو عزتیں دی ہیں۔ عزت دینے والا اللہ ہے، اور پھر عزت کی حفاظت کرنا خود انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی، ان سب میں سب سے زیادہ عزت انسان کو عطا فرمائی، یعنی آدم کی اولاد کو عطا فرمائی۔ انسان کافر بھی ہے، پھر بھی اس کا رازق اللہ ہے۔ انسان اللہ کو نہ بھی مانے تو دنیا میں ساری نعمتیں پھر بھی اللہ دیتا ہے، اور اگر وہ کلمہ پڑھ کے اللہ کو مان لے تو زندہ رہتے ہوئے تو اس دنیا میں حق کافر کا بھی ہے، کھانے پر، پینے پر، رہنے پر۔ زندہ رہتے ہوئے تو کافر بھی یہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے اور شریعت پر عمل کرے تو یہ عزت بعد مرنے کے بھی جاری و ساری رہتی ہے۔ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، لیکن مسلمان مر کے بھی زندہ بھی رہتا ہے اور معزز بھی رہتا ہے۔ مسلمان جب آخری سانس میں کلمہ پڑھتا ہے اور زندگی اسلام پہ گزاری ہوتی ہے، اللہ اسے اتنی عزت دیتا ہے کہ اس کا غسل، اس کا کفن، پھر اس کا جنازہ، پھر اس کا دفن، یہ فرض اور واجب کر دیا لواحقین پر اور مسلمانوں پر کہ زندہ تھا تو اب اس کی قیمت بڑھ گئی ہے، اب یہ ذمہ داری تمہاری ہے۔ جنازہ، بخشش کی دعا، اور پھر دفن کرنے کے بعد بھی اس کی عزت ختم نہیں ہوتی۔ اگر خاتمہ بالایمان ہوا ہے تو قبر میں جاتے ہی قرآن اور فرشتے خود اس کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مٹی میں دفن ہونے کے بعد بھی اس کے کفن کو رب میلا نہیں ہونے دیتا، اس کی عزت پر کوئی کمی کجی آنے نہیں دیتا، اور قبر چھوٹی سی جو چند فٹ کی ہے، انسان کی عزت کی خاطر اللہ اسے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ پھر وہ زندگی میں جتنا متقی رہا، جتنا نمازوں کا کار بند رہا، جتنا شریعت پر وہ زیادہ عمل کرتا رہا، اتنا مرنے کے بعد اللہ اسے نعمتیں، عزتیں اور مزید اکرام عطا فرماتا ہے۔ بات سمجھنے والی یہ ہے کہ اس دنیا سے قبر میں جانے سے کوئی نہ عزتیں ختم ہوتی ہیں، نہ ایمان کی طاقت ختم ہوتی ہے، نہ بندے کی پہچان ختم ہوتی ہے۔ بس وہ زمین سے زمین میں جاتا ہے، وہ پار سے میں جاتا ہے، وہ الا سے فی میں جاتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ مٹی میں دفن کیا، مٹی میں دفن کرنا تیری میری ذمہ داری ہے، بس قبر بنانے کی دیر ہوتی ہے، اللہ اسی مٹی کو اس کے لیے جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ مگر اس کے باوجود دنیا والوں میں اس کا مقام پھر بھی ختم نہیں کرتا، پھر بھی اس کی عزت رہتی ہے۔ اب اتنا ہی کافی ہے کس قدر شدید گرمی ہے، حبس ہے، مصروفیت کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، آپ چند دن کے لیے چھٹی آئے، مگر اللہ نے مرنے والے اور مرنی والی کو اتنی عزت عطا فرمائی
کہ ان کے گھر والوں نے بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر آج ایصال ثواب کی محفل کی، صدقہ و خیرات کا بندوبست کیا، اور یہ گوشت کو سمجھے نا کہ ایصال ثواب کھانے پینے کا نام ہے یا مسلمان وہاں کھانے پینے کے نام جاتے ہیں، وہ غلط فہمی پہ آج دیکھ لیں آج کس گھر میں کھانے کی کمی ہے، عید والے دن کس گھر میں گوشت کی کمی ہے۔ سو آج کا یہ ختم بتا رہا ہے کہ ختم 40ویں اور 7ویں پہ لوگ کھانے پینے نہیں جاتے، یہ عزتیں رب نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، جو رب کے ہاں جتنا معزز ہوتا ہے دنیا میں لوگ اس کے لیے اتنی زیادہ دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ آج آپ اور میں اس گرمی میں آئے تو یہ مرحومہ کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ اپنی عید کی خوشیاں اپنے گھر میں تلے ہوئے بھنے ہوئے گوشت کھانے چھوڑ کر اس گرم ٹینٹ تلے بیٹھ کے بغیر بجلی کے قرآن بھی پڑھیں گے اور پھر ہاتھ اٹھا کے مرحومہ کے لیے دعا کریں گے۔ در حقیقت اللہ اس خاتون کی صورت میں دکھانا چاہتا ہے کہ اپنے عقیدوں کی حفاظت کرو، مرنے کے بعد کوئی مٹی نہیں ہوتا، جن کو اللہ عزتیں دیتا ہے وہ بعد مرنے کے بھی لوگوں کے زبانوں اور دعاؤں میں زندہ رہتے ہیں۔ حاضرین مکرم، جتنا بندہ دنیا میں معزز ہوتا ہے اتنا قبر میں بھی اللہ رب العزت عزت عطا فرماتا ہے۔ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جس طرح ایک مومن کی شان ہے، اگر ولی ہے تو اللہ اس کی قبر کو اور آباد کر دیتا ہے، شہید ہے تو اللہ اس کے اور چرچے کر دیتا ہے، نبی ہے تو وہ قبر میں بھی زندہ ہے، اپنی امت کو دیکھتا اور سنتا بھی ہے اور اپنی پیاری امت کا صلاۃ و سلام بھی سنتا ہے۔ سو دنیا میں اللہ نے جس کو ایمان میں جتنا مقام عطا فرمایا اتنا اللہ رب العزت قبر اور حشر میں بھی عطا فرمائے گا۔ نہ جانے یہ قبریں قیامت تک کتنا عرصہ رہیں گی، 1,00,000 سال، 2,00,000 سال، 5,00,000 سال، پتہ نہیں کب قیامت آئے گی ضرور، اس وقت تک یہ قبریں بنی رہیں گی، اوپر سے مٹ جائیں، نسلیں ختم ہو جائیں، مگر عالم برزخ قائم ہے۔ اللہ رب العزت مرنے والے کی قبر میں خدمت کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دیتا ہے، اس کا رزق جنت سے آتا ہے، اس کی ہوائیں جنت سے آتی ہیں، اس کے کپڑے جنت سے آتے ہیں۔ مگر یہ جو بات ہے ڈیوٹی کی، دنیا میں آج آپ اور میں جمع ہیں، عزیز اقربا، والدین تمام مرحومہ کو یاد کرتے ہیں، یہ دعا بعد مرنے کی اللہ رب العزت نے تمام مسلمانوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جب باہر سے کوئی شادی آئے تو جگہ بناتے رہیں، کیونکہ باہر ساتھی کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ اگر ہوگی تو ہم آئیں گے۔ باہر سے ساتھی آئیں تو آپ کلوز ہوتے ہیں، سارے نزدیک آویں، پچھلے نزدیک آویں، مہربانی کرو آگے آویں۔ وہ میسیج لے سیانے وہ اتنی ہی نہیں بات ہے ویسے۔ حاضرین مکرم، اس گرمی میں اور آپ کی اس قربانی میں زیادہ وقت نہیں دوں گا۔ یہی آج ایصال ثواب کی محفل اور دعا، یہ اللہ رب العزت نے اولاد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کی دعا کریں گے۔ مسلمانوں ساروں کی ڈیوٹی نماز جنازہ ہے، اور پھر نماز جنازہ کے بعد 3 دن کا وہ بیٹھنے کا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا وہ دعا، اس کے بعد دعا پہ پابندی نہیں، مگر جو اولاد ہے اللہ رب العزت نے اولاد کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ روزانہ اپنے والدین کی دعا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اللہ جل مجدہ نے تمام مومنین کی بخشش کے لیے خود دعائیں عطا فرمائی ہیں، قرآن کی آیات عطا فرمائی ہیں۔ ہم 5 وقت جب اللہ کی نماز ادا کرتے ہیں، سو 5 نمازوں میں ہم اپنے والدین کے بخشش کی بھی دعا مانگتے ہیں، اور پھر سارے مومنین کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ ہر نماز میں نماز اللہ کی ہے اور پوری امت کی بخشش کا ہم سوال کرتے ہیں۔ گویا اس دعا سے اور قرآن کی آیت سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ بھی چاہتا ہے
کہ مرنے والے کو زندہ لوگ بھلائیں نہیں. یا تو ہوتا کہ صرف اپنے والدین کی ڈیوٹی ہوتی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنوں کو بخش دے. سارے مومنوں میں ہم سے پچھلے جتنے گزر چکے ہیں ان کی بخشش کی بھی دعا ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ دنیا میں آئیں گے ان کی بھی بخشش کی دعا ہے. سو قرآن کی ان آیات کو دیکھ کر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ رب بھی چاہتا ہے کہ زندہ لوگ مرنے والوں کو بھلائیں نہ. زندہ لوگ گاہے بگاہے کسی نہ کسی، یہ آج ہم نے 7واں 40واں سالانہ یہ ختم خیرات کرتے ہیں، اگلی نسل اس سے کوئی اور طریقہ اختیار کر لے گی. مقصد ایک ہے کہ فوت شدگان کی بخشش کے لیے دعا بھی ہو، صدقہ و خیرات بھی، اور ایصال ثواب. جو بھی نیک عمل کریں گے، وہ کھانا کھلانا ہے، پانی پلانا ہے، سایہ بنانا ہے، درخت لگانا ہے، پانی کا بندوبست کرنا ہے، گلی میں کولر لگانا ہے. پچھلے زمانے میں کنویں تھے، والدہ فوت ہوئی، صحابی رسول حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ کوئی طریقہ بتائیے، ماں فوت ہو گئی ہے اسے فائدہ پہنچے، چونکہ عرب میں پانی کی ضرورت تھی. حضور نے فرمایا جاؤ کنواں کھدواؤ، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک تمہاری ماں کو اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. کوئی عمل اولاد کرے اور ثواب قبر میں جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کی طاقت ہے کہ آپ جس نیت سے عمل کریں گے. ابھی قربانی گزری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عید اپنی کرتے تھے اور دوسری عید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے اپنی امت کے لیے 2 بکرے سامنے رکھ کے ایک پہ ہاتھ رکھ کے آقا فرماتے تھے یا اللہ تقبل منی، اے اللہ یہ قربانی میری طرف سے قبول فرما اور یہ قربانی میری ساری امت کی طرف سے قبول فرما. اور ایک بار ایسے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ ایک قربانی میری طرف سے قبول فرما اور دوسری قربانی ان لوگوں کی طرف سے قبول فرما جو غربت کی وجہ سے اس سال حج نہ کر سکے. وہ دوسرے کے لیے عمل کرنا اور دوسرے کی خاطر عمل کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے. چونکہ آج یہ طریقہ ہمارے ہاں متداول ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب ہماری ماں کو، ہمارے باپ کو، اس قرآن پڑھنے کا ثواب، اس کے پڑھانے کا ثواب، پانی پلانے کا ثواب، کھانا کھلانے کا ثواب، یہ مل جل کے درود اور نعت پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور محفل کا بندوبست کرنے والے مرحومہ کی اولاد کو بھی ملے گا. اور اولاد جس نیت سے کر رہی ہے عمل پڑھنا پڑھانا ہم کریں گے اور جب دعا کریں گے اللہ رب العزت اس سارے کا ثواب اس قبر میں پہنچاتا رہے گا. تو مرحومہ کی خوش نصیبی ہے کہ ان دنوں میں دنیا سے رخصت ہوئی جب پوری دنیا میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ہر نماز کے بعد تکبیرات اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی تکبیرات بلند ہو رہی ہیں اور لوگ دعائیں کر رہے ہیں. سنت ابراہیمی میں پوری روئے زمین کے مسلمان توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑے خوش قسمتی کے دن تھے کہ مرحومہ دنیا سے رخصت ہوئی اور ان کی اولاد اہل محلہ اور رشتہ دار ان کو یاد کر رہے ہیں. اس میں آخری کلمات حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ ہیں اور آپ کو ماہ ذی الحج میں عید کے بعد شہید کیا گیا تھا. آپ کو کمرے میں بند کر کے کئی دنوں تک پانی بند کیا گیا. پھر آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، پھر باغیوں نے آپ کے گھر پر حملہ کیا اور ایک روایت میں تو 40 دن پانی بند رہا. حضرت عثمان غنی کے پاس قرآن کے علاوہ کچھ نہ تھا. قرآن کھول کے آپ اسی کو پڑھتے رہتے تھے اور آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ تھی. آپ کے گھر کا محاصرہ کیا. خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ کی حفاظت کرتے رہے.
حضرت علی شیر خدا کاندھے پہ مشکیزہ ڈال کر آپ کے گھر پانی پہنچانے کی کوشش کرتے رہے. باغیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر وہ دن آیا کہ دیوار پھلاند کے آپ کے گھر آئے. آپ کی زوجہ نے روکنے کی کوشش کی تو آپ کی زوجہ کی انگلیاں کٹ گئیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. باغیوں نے تلاوت قرآن پر ہمارے پیارے خلیفہ حضرت عثمان غنی پر اس دور کے باغیوں نے پانی بند کیا. یہ وہ عثمان ہے جنہوں نے حضور کی پیاسی امت کے لیے کنویں کا بندوبست کیا تھا. کنواں مدینہ میں یہودیوں کے پاس تھا. مسلمان پانی خرید کے پیا کرتے تھے. پھر یہودیوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ پیسوں پر بھی پانی نہیں دیتے تھے. میرے آقا منبر پر بیٹھے کہ ہے کوئی جو مسلمانوں کے لیے کنواں خریدے اور میں محمد اسے جنت عطا کر دوں. کنویں کے بدلے کوئی جنت خریدنے والا ہے؟ حضرت عثمان غنی گئے اور اس یہودی کو کہا کہ اپنی منہ بولی قیمت بتاؤ، اور کرتے کرتے سودا کر لیا اور وہ کنواں مسلمانوں کے نام وقف کر دیا ہے. بیر عثمان کہ آج بھی آثار موجود ہیں، وہ آج بھی موجود ہے. وہ عثمان غنی جنہوں نے مسلمانوں کو پانی پلانے کے لیے اتنا مہنگا کنواں خرید کے دیا، انہیں جب شہید کیا گیا تو 40 دن پیاسا رکھا گیا. وہ حضرت عثمان غنی کہ جنہوں نے دوسرے ملک سے گندم منگوا کے مسلمانوں کا پیٹ بھرا تھا قادسالی میں، آج اس حضرت عثمان غنی کے گھر پیرا لگا کر 40 دن کھانا پینا روک دیا گیا. حضرت عثمان غنی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بیٹی دی، اپنا داماد بنایا، اور جب وہ بیٹی فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی عطا فرمائی اور خود فرمایا ذوالنورین. اور ایک عرصے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھر بیگم فوت ہو گئی تو عزت تو دیکھیے کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو 2 بیٹیاں تھیں، میں نے عثمان کو دے دی، آج اگر محمد کی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی ان کو دے دیتے تھے. یعنی اتنی عزت مقام اور حیا والے تھے. ذوالنورین آپ کا لقب تھا. آپ عثمان غنی سخی تھے، اپنی دولت مسلمانوں پر لٹایا کرتے تھے. مسجد خریدنے کا وقت ہوتا تو آپ کی دولت کام آتی، کنویں کا، کھانے کا، پینے کا، جنگ کا، جہاں بھی وقت آتا حضرت عثمان غنی سب کچھ قربان کر دیتے. مگر 18 ذی الحج، ایک روایت میں 12 ذی الحج یا 18 ذی الحج یعنی حج کے بعد، عید کے فوراً بعد، عید والے دن بھی آپ کے گھر کا محاصرہ تھا، آپ تکلیف میں تھے. پھر وہ وقت آیا کہ باغی آپ کے گھر پھلا دے. اس سے پہلے حضرت عثمان غنی کے گھر میں چونکہ کچھ تھا نہیں، سو آپ روزہ رکھتے تھے. اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس دن آپ شہید ہوئے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں ملے کہ عثمان پریشان مت ہو، آج تیری افطاری میں محمد کے پاس ہے، مل کے کھائیں گے، مل کے پیئیں گے. خواب حضرت عثمان غنی اٹھے تو بڑے خوش ہوئے اور اپنی زوجہ کو بتایا میری تو دعوت آ گئی ہے، میری تو افطاری کی دعوت آ گئی ہے، تو اپنی فکر کس. بس وہی دن تھا کہ ظالموں نے دیوار پھیلا دی اور حملہ کیا. آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے آپ کے سینے میں برچھی ماری. یہ جو آج 30 پارے ہمارے پاس ہیں، یہ حضرت عثمان غنی نے جمع فرمائے. آپ کو جامع القرآن کہتے ہیں، قرآن ناشر القرآن کہتے ہیں. قرآن کہیں پتھروں پر لکھا تھا، کہیں درختوں پر لکھا تھا، کہیں کپڑوں پر لکھا تھا، کہیں درخت کے تنوں پر لکھا تھا. قرآن اس طرح مختلف یا حافظوں کے سینے میں تھا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے آپ کے اور میرے لیے یوں قرآن جمع کیا، ایک صحیفہ بنایا، حافظوں کو بٹھا کے، صحابہ اور عالموں کو بٹھا کے، الحمد سے لے کے ناس تک ترتیب نبوی کے مطابق قرآن کو ترتیب دیا. آج اگر ہمارے پاس قرآن ہے جسے ہم مدرسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جسے ہم ختموں میں پڑھتے ہیں، جس کے ہم حلف اٹھاتے ہیں،
یہ جمع قرآن بھی صدقہ عثمان غنی کی محنتوں کا ہے۔ حضرت عثمان غنی کو خواب میں حضور نے دعوت دی، وہ باغی گھر میں آئے اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے سینے میں برچھی ماری، آپ کے گردن پر تلوار رکھی، اور جب آپ کا خون بہنے لگا تو قرآن کے اوپر پڑا، قرآن کے صفحے رنگین ہو گئے، اور وہ جو لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لفظ ہے کہ بس ان کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کا خون اس قرآن پر پڑا، وہ قرآن آج بھی محفوظ پڑا ہے۔ یہ بتیرا رہا ہے کہ جو قوم کے لیے جتنی قربانیاں دیتا ہے اسے اتنے امتحان سے گزرنا پڑتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلا مہینہ محرم کا ہے، نبی کی آل نے اس قرآن اور دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور 72 تنوں کو کربلا میں ذبح کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے ذبح ہوئے، اور حضرت امام حسین کو پیاسا رکھ کر کربلا میں جب آپ کی گردن کٹ گئی، آپ کا جسم مبارک مٹی میں پڑا ہے، اور حسین کا سر نیزے پہ دشمن نے بلند کیا ہے، وہ نعرے بلند کر رہے ہم جیت گئے، ہم نے حسین کو قتل کر دیا۔ سر حسین نیزے پر ہے، اور بغیر دھڑ کے حسین کا سر قرآن کی تلاوت شروع کر دیا ہے۔ وہ بتا دیا کہ زندہ بندے کا تعلق بھی قرآن سے ہے، بعد شہادت اور بعد مرنے کے بھی تعلق قرآن سے ہے۔ جن سے رب راضی ہوتا ہے وہ قبروں میں بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، خود اپنا قرآن درست کریں، صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھیں، اور اگر پڑھا نہیں ہے تو ٹی وی، ریڈیو، موبائل سے روز اچھے قاریوں کا قرآن سنیں۔ قرآن دنیا میں بھی برکت ہے، اور بعد مرنے کے بھی بخشش کا سبب ہے، اور قیامت کے دن بھی بخشوانے والا ہے۔ قرآن آپ صبح شام پڑھیں، اور اجر و ثواب آپ کے باپ دادا اور والدین کو قبروں میں ملتا رہے گا۔ قرآن زندہ معجزہ ہے مصطفیٰ کا، قرآن خود زندہ کتاب ہے جو پڑھنے والے کو بھی جانتی ہے اور نہ پڑھنے والے کو بھی جانتی ہے۔ یہ ختم خیرات 7واں 40واں در حقیقت قرآن پڑھانے کا ایک بہانہ ہے۔ یہ ایصال ثواب سے آپ اور میں بھی قرآن پڑھ لیتے ہیں، اور مرحومہ کے لیے ان کی اولاد نے جو نیت کی ہوتی ہے ان پر بھی اللہ کرم فرماتا ہے۔ سو مسلمان کا یہ شیوا ہے کہ وہ مرنے والے، اور بالخصوص جس نے قربانی دی ہو، ہم حضرت عثمان غنی کی شہادت کو نہیں بھولے، ہم اصحاب بدر کو نہیں بھولے، ہم صحابہ کرام کی نہیں بھولے، امام حسین علیہ السلام اور آپ کی آل نے قربانیاں دی، آج وہ زندہ ہیں، ان کے نام کے ختم پڑے جاتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز ہوتی ہے۔ جو جتنا قربانی دیتا ہے نسلیں اسے اتنی یاد رکھتی ہیں، اور ماں تو نام بھی قربانی کا ہے۔ ماں تو پہلے دن اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے۔ اس سے بڑی قربانی کیا ہے کہ جہاں پہ پلی بڑی جوان ہوئی وہاں سے اٹھا کے غیر کے گھر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑی قربانی اور عورت کیا دے گی؟ ماں کو، باپ کو، بہن بھائیوں کو، اور جن گلیوں میں کھیلی کودی چھوڑ کے غیر کے گھر کو آباد کیا اللہ نبی کے حکم سے، اور پھر حاملہ ہو گئی تو قرآن یہ کہتا ہے 9 ماہ بوجھ اٹھایا۔ کوئی مردوں کو پتھر دے دے نا 1 کلو کا کہ 1 ماہ جیب میں رکھو، وہ پھینک دے گا کہ 1000 روپے دو مگر میں گلے میں ایک پتھر نہیں لٹکا سکتا 1 کلو کا۔ اسے آپ 10,000 دیں کہ یہ پتھر آپ نے لٹکانا ہے 2-4 ماہ گلے میں، مرد کبھی بھی اسے نہیں اٹھائے گا۔ حمل کہتے ہی بوجھ کو ہیں، مگر ماں وہ ہستی ہے کہ جس کو اللہ تیرا میرا بوجھ دیتا ہے وہ 9 ماہ پیٹ میں خوشی خوشی برداشت کرتی ہے، اور اس کا کھانا پینا، اور پھر جس درد اور تکلیف سے ماں بچہ پیدا کرتی ہے، اس درد اور تکلیف کو ماں ہی جانتی ہے، مرد کیا جانے، بیٹا کیا جانے۔ اور اتنے دکھ درد سے گزرنے کے بعد ہمیں تھوڑا سا کٹ لگ جائے، تھوڑا سا زخم لگ جائے، پٹیاں باندھ کے چھٹیاں مانگ لیتے ہیں کام سے، بستروں پر لیٹ دیتا ہے۔ ہائے ماں تیرا مقام کہ پیدا کر کے اتنے زخم کھانے کے بعد کہتی ہے بچہ بیٹا میرے حوالے کر دو، اپنا زخم اپنا دکھ بھول کے اس بیٹے کو اپنا دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اپنی فکر نہیں ہوتی، پیدا ہونے والے بچے کی فکر ہوتی ہے۔
माँ जैसी हस्ती ज़मीन पर कोई ना नबी जैसा कोई हो सकता है, और नबी के बाद माँ का मुतबादिल कोई नहीं है ज़मीन पर। माँ की मोहब्बत और ममता का फिर पालती रहती है। माँ बूढ़ी भी हो जाए और बच्चा अपने बच्चों की फ़िक्र में रहे, बूढ़ी माँ को फिर भी बेटियों की फ़िक्र होती है, बेटे की फ़िक्र होती है। और माँ जब कब्र में चली जाए और उसको इख्तियार दिया जाए कि बताओ क्या चाहिए, कब्र में भी माँ से अगर पूछा जाता है, जब माँ बाप को दफन किया जाता है तो उनसे पूछा जाता है कोई ख्वाहिश है, तो शर्अ सुदूर में है कि माँ बाप कहते हैं ए अल्लाह अगर हमारी आरज़ू पूरी करनी है तो इजाज़त दे दें कि हम ज़रा घर में बच्चों को देख आएँ। अल्लाह इजाज़त देता है, सो माँ की रूह दरवाजे पे आती है कि देखो मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या हाल है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और माँ आती है, और जिन माँ बाप से अल्लाह राज़ी हो हर जुमेरात को अपने घर का चक्कर लगाते हैं, और जब अपनी औलाद को कुरान पढ़ते देखते हैं, वुज़ू में देखते हैं, नमाज में देखते हैं, तो माँ बाप खुश होके जाते हैं कि मेरे घर में कुरान पढ़ा जा रहा है, मेरे बाद नमाजें पढ़ी जा रही हैं, जिक्र हो रहा है। और अगर माँ घर में आए ना कोई कुरान पढ़ रहा है, ना कोई वुज़ू में है, ना कोई नमाजें पढ़ रहा है, तो माँ बाप रोते हुए दरवाज़ों से बाहर चले जाते हैं। सो 1/40वां या कुल या 7वें तक नहीं, माँ बाप को खुश करना है तो 5 वक्त की नमाज़ी बन जाएं। माँ बाप को खुश करना है कब्र में तो रोज़ाना सुबह और शाम तिलावत करें और उनकी बख्शिश की दुआ करें। दुआ करता हूँ इस गर्मी और मसरूफ़ियत के दिनों में आप काम काज ईद की खुशियाँ छोड़कर मरहुमा के इसाले सवाब के लिए जमा हुए। अल्लाह आपकी इस कुर्बानी को कबूलियत अता फरमाए, और इस गर्मी के बदले अल्लाह आपको दुनिया में, फिर अल्लाह हमें फिर कब्र में और हशर में हर तरह की राहत आराम सुकून अता फरमाए। अल्लाह मरहुमा की औलाद को, मरहुमा के पूरे ख़ानदान को सब्र जमील अता फरमाए। मज़ीद नुकसानात से अल्लाह इस ख़जाने की हिफाजत ख़ास फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद। या इलाहुल आलमीन, जितने दोस्तों ने भी कुरान मजीद की तिलावत फरमाई है, या अल्लाह तमाम का कुरान पढ़ना कबूल फरमा। जितने बच्चे बड़ों ने दुरूद पाक नात और इस बास में शिरकत की, हम तमाम की हाज़िरी कबूल फरमा। माह ज़िलहज और कुर्बानी के तुफ़ैल हम शुरका के सगीरों कबीरों गुनाह माफ़ फरमा। खुसूसन बिलखुसूस या मेरे अल्लाह, हम तमाम के आने का मकसद, हम तमाम का कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना, वाज़ो नसीहत में और अहले खाना का सदका व खैरात करना अहले मेरे अल्लाह तेरे इल्म में है। मरहुमा के इशाले सवाब के लिए हम जमा हुए। या मेरे अल्लाह, आज का सारा अजर व सवाब मरहुमा की रूह को पेश करते हैं, बरादर गौस साहब की चची जान की रूह को पेश करते हैं। हे अल्लाह, मरहुमा के ज़िंदगी की कमी कजी सगीरा व कबीरा गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। नमाज, रोज़ा, हज, तमाम आमाल के हिसाब किताब में नरमी फरमा। मरहुमा की कब्र को ताहद निगाह वसअत अता फरमा। जन्नत की ठंडी हवाएं अता फरमा। हमारी और औलाद की दुआएं, मरहुमा के अहले ख़ानदान की दुआएं और इन तालिब इल्मों की दुआएं मरहुमा के हक़ में कबूल फरमा। कुरान मजीद के ख़त्म के सदक़े मरहुमा के दरजात बुलंद फरमा। कुरान के हर हर्फ के बदले नेकियां अता फरमा।
ثانیاً اس خاندان میں جتنے افراد وصال فرما چکے تمام کی بخشش فرما، پوری امت مسلمہ ہم میں سے جن کے ماں باپ عزیز اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے تمام کی بخشش فرما، تمام مومنین کی بخشش فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہم میں سے جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما، جن کے والد زندہ ہیں انہیں صحت سلامتی عطا فرما، اور ہمیں اپنے زندہ والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ۔